الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورت یاسین کی آیت نمبر 6 پر ہم بات کر رہے تھے. آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک آپ نے قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں آیات کو دیکھا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اس کو الیبوریٹ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 6 سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایک قوم کو ما انذرا، جس کے آباء و اجداد جو تھے وہ خبردار کیے گئے تھے، فہم، مگر وہ غافلون، غافل ہیں. لتنذرا کو پچھلی آیت سے کنیکٹ کر کے میں نے آپ کو کل کلاس کے اینڈ پر بتایا تھا کہ جو پچھلی آیت نمبر 5 ہے، تنزیل العزیز الرحیم، اس کے ساتھ یہ ایک لفظ تینوں طرح سے ٹائے ہوتا ہے. تنزیل ٹائے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبردار کرنے کا ٹیکسٹ یا جو دعوت کا پیغام دیا تھا وہ تنزیل قرآن کی شکل میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا اتھارٹیٹیو قرآن کا ججمنٹس کی شکل میں دعوت کا انداز اپنانا، اسٹریٹ فارورڈ دعوت دینا، تبشیر اور انذار کرنا، وہ قرآن کے پروفاؤنڈ احکامات العزیز کی طرف سے اور العزیز کی اتھارٹی رکھتے ہوئے جو صفات قرآن کی آتی ہیں اس کے ساتھ ہم نے ٹائی کر کے دیکھا تھا. اور تیسرا الرحیم کا فیکٹر تھا جس کو آپ کو ٹائی کر کے بتایا تھا کہ آپ کو انذار وہی کرتا ہے، خبردار وہی کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے ہمدردی والا. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہی آپ کو خطرے سے آگاہ بھی کرتا ہے. تو یہ 3 اینگل آپ کو لیتنذرا کے اندر ملتے ہیں. لی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، جو کہ ایز اے کنسیکوینس استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے خبردار کرنے کی وجہ کیا ہے. اللہ العزیز ہے، اللہ نے حکمت بھرا قرآن دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہیں دعوت پہنچائی جا رہی ہے. تنذرا میں انذار آتا ہے، اور انذار کے لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ گلیڈ ٹائڈنگ دینے کی بات نہیں ہوتی. جیسے آپ کو میں نے کل اگزامپل دی تھی سونامی کی، کہ جب آپ کسی کو وارن کرتے ہیں کہ سونامی آنے والا ہے تو آپ اس کو گلیڈ ٹائڈنگ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ آپ اس کو کسی ڈینجر سے وارن کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وارننگ دی جاتی ہے تو اس میں پھر آپ میسج کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. سو ایک بات یاد رکھیں کہ جس ٹائم میں آپ اور میں رہتے ہیں اس ٹائم میں آج کل کبھی کبھی کمپرومائز کیا جاتا ہے حق پہنچاتے ہوئے، اور پیغام کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، سو لوگوں کو زیادہ اللہ اور جہنم کے بارے میں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ رسولوں کا کردار دیکھیں تو رسولوں کی شخصیات اور رسولوں کی دعوت بیلنسڈ ہوتی تھی. جہاں وہ گلیڈ ٹائڈنگز دیتے تھے، جہاں وہ تبشیر کرتے تھے، وہاں وہ انذار بھی کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے بھی تھے. سو دونوں فیکٹر کا ایک بہترین کمبینیشن ایک دائی کے اندر ہونا چاہیے. اور ماں کی شکل میں جو سبھی دائی موجود ہیں الحمدللہ، آپ جا کر خاندان میں یا معاشرے میں تبلیغ کریں یا نہ کریں، ماں ہوتے ہوئے آپ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی مبلغ ہوتی ہیں. سو اپنے بچوں کو جب آپ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، آپ جب اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو دونوں فیکٹر سامنے رکھیں. کبھی کبھی ان کو ڈرانا بھی پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو اللہ کی شان رحیمی کے ساتھ بار بار حوالہ دے کر ان کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ ماں کا اپنا ایک سمجھ لیجئے انداز ہوتا ہے، اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور آپ کے بچے کا مینٹل پاور ہوتی ہے کہ وہ کتنا آپ کی بات کو گراسپ کر سکتا ہے. بات اتنی سی ہے کہ ہر اینگل سے بچے کو اللہ سے جوڑا جائے. یہی انداز انذار کا ہوگا
تو انشاءاللہ انبیاء کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ اور میں معاشرے کے اندر بہترین طریقے سے دعوت کا کام کر سکیں گے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب انذار کیا جاتا ہے تو انذار میں ایک ایمرجنسی سٹیٹ ہوتی ہے, سینس آف ارجنسی ہوتی ہے. گلیڈ ٹائڈنگز میں تو آپ آہستہ آہستہ گلیڈ ٹائڈنگز دے سکتے ہیں کہ آج آپ نے جنت کے ایک باغ کے بارے میں بتایا, کل آپ نے جنت کے درختوں کے بارے میں بتایا, پرسوں آپ نے کسی صدقے کے ریوارڈ کے بارے میں بتایا. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو یقیناً اب یہاں سینس آف ارجنسی ہے. اگر آپ نے اس کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے, اٹس اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اگر آگ لگی ہو, آپ یہ نہیں کہتی میں ابھی گھر میں آگ لگی ہے یا بلڈنگ میں آگ لگی ہے تو میں ابھی بچے کے صرف دروازے کو کھول دوں گی, تھوڑی دیر کے بعد جا کے بچے کو آواز دوں گی, پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر لے کر آؤں گی لاؤنج تک, پھر تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گی اور پھر اس کو لاؤنج سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کر آؤں گی. جب اسٹیٹ آف ارجنسی ہوتی ہے تو پھر ہم فوراً چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے رسول کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی بتا دیا کہ ہمیں بھی معاشرے میں اگر انذار کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کو جو حق ہے قبر کے بارے میں, جو حق ہے موت کی حقیقت کے بارے میں, جو حق ہے جہنم کے بارے میں اور حساب کتاب کے بارے میں, اس کو ایز اٹ از بتانا ہوگا بغیر ڈائلیوٹ کیے ہوئے. پھر یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس آیت کے آنے سے پہلے آپ کے سامنے دو الفاظ آ چکے ہیں پیچھے. ایک آیا تھا القرآن الحکیم اور ایک آیا تھا المرسلین. آپ نے دیکھا تھا کہ القرآن آیا تھا. اگر قرآن کے ساتھ آپ کو شروع میں حمزہ اور لام نہیں بھی نظر آتا, اگر آپ قرآن کو پراپر ناؤن نہیں بھی بناتے, تو اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ قرآن کیا تھا, آسمانی کتابوں میں اللہ کی ایک ڈیوائن ریویلیشن. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو القرآن کہا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے المرسلین کہا. مرسلین کہتا اللہ تعالیٰ تو بھی انڈرسٹوڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے میسنجرز کی بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے المرسلین کہا. اب آپ ان دو کے کمپیریزن میں دیکھیے. اسکالرز کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ مکی دور کے اس لیول تک, جب سورہ یاسین کا تنزیل ہو رہی تھی, نزول ہو رہا تھا, جو قریش کے لوگ تھے وہ قرآن کو اچھی طرح پہچان چکے تھے کہ اب محمد جو ہیں وہ اپنے آپ کو رسول کلیم کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے, اور پھر وہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں. سو قریش قرآن کو پہچان گئے تھے. قریش مرسلین کو کسی حد تک جانتے تھے, اس لیے کہ پیرشڈ نیشنز کے جو روینز تھے, قوم عاد اور قوم ثمود اصل میں عرب ہی کے کئی ہزار سال پہلے کی گزری ہوئی قومیں تھیں, تو ان روین سے گزرا کرتے تھے. ان کو آئیڈیا تھا کہ یہاں قومیں آباد تھیں جن کے اوپر تباہی آئی, نیچرل کلیمٹیز آئیں, اور جس کے بعد پوری بستیوں کو ختم کر دیا گیا. تو ٹو سم ایکسٹینٹ مرسلین کا کانسیپٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے قریش کے انکار کرنے کی, جو ان کو ان کے تکبر کی, انکار کیوں کرتا ہے انسان؟ تکبر کی وجہ سے. رسول اللہ کے 5 سال 6 سال 7 سال دعوت کے باوجود قریش ان کی بات نہیں مان رہے تھے, قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے, تو تکبر تھا نا. اللہ تعالیٰ نے قریش کو قوم القوم نہیں کہا. لتنذرا کے بعد کیا لفظ آیا ہے؟ قومن آیا ہے, اور جو عربی زبان سمجھتا ہے قومن کامن ناؤن ہے. جو تنوین آ رہی ہے 2 زبر کی, یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ کامن ناؤن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لتنذرا القوم, آپ اس قوم کو خبردار کر دیں. حالانکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا, جو تبلیغ کا ایک پروگریشن تھا, وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے. تمام مفسرین اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت یونیورسل تھی, لیکن آپ کی دعوت کو گریجولی یونیورسل کیا گیا. آپ جانتی ہیں انیشیلی آپ کو حکم دیا گیا تھا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے, وارن کر دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی کہ قریش کو وارن کر دیجئے, اس لیے کہ قریش آپ کا قبیلہ تھا. اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ اب آپ مکہ کی بستی کو دعوت دیجئے. پھر آپ سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی دعوت کو باہر پھیلائیے اور عربین پیننسولا کے اندر اپنی دعوت کا پیغام بھیجیے. اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت تک پیغام پہنچانے کی دعوت دے دی گئی. تو اسکالرز کے مطابق
یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یونیورسل ہونا تھا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا. پہلے مخاطب کون تھے آپ کے؟ پہلے مخاطب قریش تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے جو پیغام کنوے کرایا وہ قریش کو کروایا. لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل بھی اہمیت نہیں دی. قریش کو القوم نہیں کہا. قریش کو کامن ناؤن کے ساتھ قومن کہہ کر یہاں پر کیوں پکارا گیا؟ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ وہ قوم، وہ قبیلہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اہمیت نہیں دی، اللہ کی تنزیل کو اہمیت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس پورے قبیلے کو، اس قوم کو انسگنیفیکنٹ کر دیا. اللہ کی نظر میں اس قریش کی کوئی اہمیت نہیں رہی. ایک انٹرپریٹیشن اس قومن کے لفظ کی یہ کی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں قریش کے لیے آپ لوگوں نے الحمدللہ سیرت سنی ہوگی. بچپن سے الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ سیرت کے واقعات سنتے ہوئے آتے ہیں. کیا قبیلہ قریش ایروگینٹ تھا؟ قبیلہ قریش بہت ایروگینٹ تھا، اور عرب کی ایک نیچرل پرائیڈ آپ کو آج بھی نظر آتی ہے. ان کے اندر ایک خاص قسم کی تمکنت ہے، خاص قسم کا ایک پرائیڈ ان کے اندر آتی ہے. قریش کے اندر یہ ایروگینس بہت زیادہ تھی. اللہ نے ان کے ایروگینس کو کیسے توڑا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے قبیلے تھے بڑے بڑے، بنو عدنان، بنو ہاشم، بنو تمیم، یہ سب ان کے قبیلے تھے بڑے بڑے، اور بڑے ان کے نام تھے. قریش سینٹرل پلیس تھا نا، مکہ تھا، مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ پورے عربین پیننسولا کا سینٹرل پلیس تھا، اس لیے کہ کعبہ یہاں موجود تھا، مین ٹریڈنگ یہیں ہوتی تھی، اور ہر سال قافلوں کے قافلے یہاں حج کے پوائنٹ آف ویو سے جب آتے تھے تو ساتھ ساتھ تجارت کا بہت سامان لایا کرتے تھے. تو قریش اپنے آپ کو کعبہ کے کسٹوڈینز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا ایک پرائیڈ محسوس کرتے تھے، ان میں ایروگینس تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا پہلے غرور توڑا قومن کہہ کر، ایک عام سی قوم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا یہ کہہ کر کہ ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا. یہ ما انذرا کے دو انٹرپریٹیشنز کیے جاتے ہیں. ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے آباء و اجداد خبردار یا وارن نہیں کیے گئے. ایک جگہ پر مفسرین نے اس ما کو ما نافیہ لیا ہے. آپ میں سے جو لوگ عربی زبان کو سمجھتے ہیں اس کو حرف کے طور پر لیا ہے. ما نافیہ فعل ماضی سے پہلے اگر آتا ہے، پاسٹ ٹینس سے پہلے، سو اس ما کو نگیشن کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ جب نگیشن کے طور پر کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قریش وہ قوم تھی جس کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مینلی دو بیٹے، باقی بھی اور آپ کی اولادیں تھیں جو کہ آپ کی تیسری بیوی سے تھیں، لیکن مینلی آپ کے دو بیٹے جو کہ تاریخ کا ایک بڑا حصہ بنے، جن سے سارا پھر معاملہ انبیاء اور رسولوں کا چلا. ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی رسول اور نبی نہیں آیا ٹل دا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اسماعیل علیہ السلام کے فیملی ٹری کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو رسول آتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسحاق علیہ السلام کے فیملی ٹری میں تمام وہ انبیاء اور رسول آتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے کی نسل میں کانسٹنٹ انبیاء اور رسول آتے رہے، اور ایک بیٹا جو کہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ان میں صرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. سو اس کا مفہوم ایک کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، بہت نسلیں گزر چکی تھیں، اٹ واز آلموسٹ لائک کہ ان کے اندر کوئی اور رسول نہیں آیا. اسی لیے ماں کو یہاں نگیشن کے لیے لایا گیا ہے، ایک حرف کے طور پر لایا گیا ہے، نافیہ کے طور پر، کہ آپ خبردار کیجئے اس قوم کو جس میں اس کے آباء کو کوئی وارن کرنے کے لیے، انذار کرنے کے لیے نہیں آیا، بیکاز آف دا لانگر گیپ جو اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آیا تھا، اس لیے کہ وہ اتنی پرانی تعلیمات کو بھول چکے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے. جو یہود اور نصارہ تھے قریش کے مقابلے میں، عرب لوگوں کے مقابلے میں، وہ بہت اچھی طرح سے انبیاء کو اور رسولوں کو پہچانتے تھے، کہ اس لیے کہ آخری جو رسول ان کے اندر موجود تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. پھر تورات اور انجیل انہی کے پاس تھی. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جتنے انبیاء آئے وہ سب ان کے لیٹ ٹائم کے اندر ہی ان کے سامنے ان کی ہسٹری میں موجود تھے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انا نبیٌ، میں نبی ہوں. پھر ان صحابی نے سوال کیا، نبی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ بیسک ٹرمینالوجی بھی ان کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اسی لیے یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں آیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کی طرف اپوائنٹ کیا گیا جس کے آبا کو ایک عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا تھا. اس قوم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے جو عبادات کے پہلو تھے، جیسے طواف ہے یا حج ہے یا صدقہ ہے، ان سب کے شریعتوں کے، کیونکہ شریعتیں سب ایک ہی تھیں، آپ کو کل بتائی تھی بات کہ وقت کے ساتھ ساتھ شریعتوں کے اندر ایوولوشن ہوا ہے. جیسے جیسے لوگوں کی ضروریات بدلی، جیسے جیسے معاشرے نے ڈائریکشن لی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو شریعہ احکامات دیے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اینسیسٹری تھی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ عرب نیشن، ان کے اندر احکامات کے سمجھ لیجئے باقیات باقی رہ گئے تھے. حج کیا کرتے تھے لیکن حج کا انداز ان کا بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے انداز سے بگڑ گیا تھا. طواف کرتے تھے، برہنہ نیکڈ طواف کیا کرتے تھے. حج کے اندر انہوں نے بہت سی بدعات شامل کر لی تھی. اپنے گھروں کی، جب ایک دفعہ حج کے لیے نکل جاتے تھے تو گھر کے دروازے سے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے، پیچھے بیک ڈور سے یا کھڑکیوں سے گھروں کے اندر آتے تھے. قرآن نے ان کی اس بدعت کو واضح کیا ہے. یہ ہوتا ہے ہر معاشرے میں. جس معاشرے میں وحی کی تعلیم عام نہ ہو، وہاں پر وحی کی تعلیم کے صرف باقیات باقی رہ جاتے ہیں اور بدعات اس کا جگہ لے لیتی ہیں. آج جس طرح سے آپ کے معاشرے میں جب سنتوں کو زندہ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور معاشرے میں اولاد سنتوں پر عمل کرنا شروع کرتی ہے، یا گھر کے بڑے جو ہیں وہ سنت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ایک رواجی دین کو، ایک کلچرل دین کو اپنائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں تم نے نیا دین ایجاد کر لیا ہے، یہ تم دین میں نئی نئی باتیں کرنے لگ گئی ہو، اب تم نے دین کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیا ہے. حالانکہ جو سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے معاشرے میں آؤٹ آف دا ونڈ، اگینسٹ دا ونڈ جا رہے ہوتے ہیں، وہ نئی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو کئی ہزار سال پرانی باتوں کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں. معاشرے کے ایگزسٹنگ لوگوں میں وہ سنتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، لوگ ان کو بھول چکے ہوتے ہیں، ان کے اوپر غفلت کی مٹی آ گئی ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ کون سا نیا دین ہے. جب آتھینٹک علم، آتھینٹک روایات بھلا دی جاتی ہیں تو ان کی جگہ کون لے لیتا ہے؟ بدعات ان کی جگہ لے لیتی ہیں. جب آپ عبد بننا پسند نہیں کیا تو پھر چھوٹے چھوٹے چنکس کے اندر پارشل بندگی کو عابد بن کر ہم نے کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیا. ہر رات کس سے تہجد پڑھی جائے گی؟ کون اپنی نیند توڑ کر اٹھے گا؟ سو 2-4 راتیں آپ پوائنٹ کر لو جس کے اندر آپ پوری رات جاگ جاؤ، سو وہ آپ کے پورے سال کی عبادت کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. دس از دا ریپلیسمنٹ آف بدعت انسٹیڈ آف سنت. 15 شعبان کی رات میں جاگ کر پوری رات عبادت کر لیں، اپنی طرف سے اس کو ایک تیسری عید بنا لیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 عیدیں آپ کو دی گئی تھیں. ربیع الاول کو بھی ایک عید بنا لیجئے، اس کو بنا دیا مردوں کی عید جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دی تھی 15 شعبان کو، اور 12 ربیع الاول کو بنا دیا جشن عید میلاد النبی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عید نہیں دی تھی. جب انسان اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پر سنتوں پر امپلیمنٹیشن کو چھوڑ دیتے ہیں، تبھی انسان اپنی انٹرنل سیٹسفیکشن کے لیے اس طرح کی پارشل عبادت اور پارشل بندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تاکہ اپنی روح کو کسی طرح سے تسلی دے سکیں.
اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کر سکیں. وہ جو ایک اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے جس کو آپ انٹرنل کمپس کہتے ہیں, اس انٹرنل کمپس کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک اللہ ہے اور آپ کو کانسٹنٹلی اس کی عبادت کرنی ہے. لیکن جب اس کو آپ مار مار کر سلاتے ہیں تو اس کو آپ ایسے مار کر سلاتے ہیں کہ ایک رات جاگ لو, ہر رات جاگنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر کانسیپٹ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ جیسے ہر رات تو اللہ تعالیٰ آئیں گے نہیں پہلے آسمان دنیا پر. حالانکہ صحیح احادیث موجود ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عمل موجود ہے, لیکن کیونکہ سنتوں کی جگہ پر بدعات آ گئیں تو بدعات دیکھی بھالی ہیں, جانی پہچانی ہیں, اور اجنبی کون ہیں؟ سنتیں اجنبی ہیں, صحیح احادیث اجنبی ہیں. تو یہ دو معنی یہاں پر لیے گئے. ایک لیا گیا کہ ان کو خبردار کیجئے جن کے آبا کو خبردار نہیں کیا گیا, ماں نافیہ. اس سچویشن میں اسکالرز نے کہا کہ ان کے جو امیجیٹ فور فادرز تھے, اسماعیل علیہ السلام تک تو بہت نسلیں گزر گئی نا, جو قریش کے امیجیٹ فور فادرز تھے, آبویسلی ان کو وارن کرنے کے لیے کوئی رسول نہیں آیا تھا. سو اس سینس میں ماں کو نافیہ لیا گیا ہے. اور دوسرا انٹرپریٹیشن اس ماں کا یہ کیا جاتا ہے کہ اسکالرز اس کو مصدریہ لیتے ہیں, یعنی آپ اس کو اسم لیتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں الذی کی ریپلیسمنٹ میں. ان کو خبردار کیجئے تاکہ ان کو خبردار آپ کریں جن کے آبا کو خبردار کیا گیا, فہم غافلون, مگر وہ غافل رہ گئے. اور اگر آپ اس اینگل سے ماں کو اسم لے کر اس کا ترجمہ کریں گے کہ جن کے آبا کو خبردار کیا گیا, تو پھر آبا کہاں تک جائیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام تک, بیکاز فیملی ٹری تو وہی بن رہا ہے نا. سو دونوں طرح سے آپ کو اس کا ٹرانسلیشن ملتا ہے. کبھی آپ کو کسی ترجمے میں اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ملے, یا کبھی آپ کو اس کا ترجمہ جن کے لکھا ہوا ملے, جن کے آبا خبردار کیے گئے. تو پلیز اسکالرز کی ادب اور احترام کے اندر یہ کبھی مت کہیں اپنے کم علم کی وجہ سے کہ اس میں ترجمے کی غلطی ہے. ہمارے علم کی غلطی ہوتی ہے, ہمارے علم کی کمزوری ہوتی ہے. ہم اسکالرز کے علم کے اوپر اتنی آسانی سے انگلی نہیں اٹھا سکتے. دونوں طرح سے اس کو لیا گیا ہے کہ یہ قوم جو تھی اس کو کرنٹ پچھلے ہی فور فادرز میں خبردار نہیں کیا گیا, بہت پہلے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ان کو خبردار کیا گیا تھا. تو اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو امیجیٹ فور فادر میں خبردار نہیں کیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے, تو اللہ تعالیٰ ان کو غافل کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک سوال آتا ہے. آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں جب آبلیگیشنز کا معلوم ہی نہیں ہے دین کی, یا اگر ہم شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہماری پکڑ کیوں ہوگی. اور اسی وجہ سے بعض لوگ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. بعض لوگوں کو آپ اچھی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پلیز ہمیں نہیں بتاؤ. کیوں؟ پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا. سو یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ پھر یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کے آبا کو خبردار نہیں کیا گیا, اور اگر کیا بھی گیا تو بہت پرانی بات ہے, اسماعیل علیہ السلام کے دور کی بات ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غافل کیوں کہہ رہے ہیں؟ وٹ از دا ڈیفینیشن آف غافل؟ فہم غافلون آیا ہے. غافل ہوتا ہے ہیڈ لیس انسان جس کے پاس کوئی کلو نہ ہو. یہ تو اس کی بیسک ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہے. اگر آپ عربی زبان میں اس کی ان ڈیپتھ ڈیفینیشن دیکھیں تو غافل کہتے ہیں اس انسان کو جو اہم چیز کو اگنور کر کے بہت معمولی چیزوں کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کرتا رہے, وہ غافل ہے. اگر اس ڈیفینیشن میں عربی زبان کی ہم غفلت کو کنسیڈر کریں تو کیا بہت سے مسلمان غفلت کا شکار نہیں ہیں؟ اہم چیز کو بیک برنر پر ڈال کر یوز لیس چیزوں کے اندر وقت لگانے والے. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہابیز کے طور پر ان اعمال کو اپنانے والے کہ جو یوز لیس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر لوگ, اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں مارننگ شوز دیکھ سکتے ہیں, ڈرامے دیکھ سکتے ہیں, موویز دیکھنا گناہ ہے. یہ سوال ایسے آتا ہے موویز دیکھیں گے تو حرام ہے. یاد رکھیے دین میں ہر چیز حلال اور حرام کی کیٹیگری میں نہیں ہے. دس از اے ویری بیوٹیفل دین. حلال حرام ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ لگا دیتے تو پھر تقوی کا امتحان کیسے لیا جاتا؟ جہاں حلال اور حرام ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے لغو میں رکھی ہیں. لغو کہتے ہیں یوز لیس ایکٹیویٹیز. لغو چیزوں میں انوالو ہونے سے انسان الٹیمیٹلی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. لغو چیزوں کے اندر ہاتھ ڈالنے سے انسان الٹیمیٹلی اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز پہلی مرتبہ میں گناہ نہ ہو, بٹ اف دیٹ تھنگ ول بیکم اے لائف اسٹائل دین اٹ ول بیکم اے سن. یہ اکثر ہوتا ہے
آپ کے کان پر کسی ریسٹورینٹ کے اندر جانے کی وجہ سے میوزک کی آواز آ جاتی ہے, مجبور ہیں آپ, کھانا کھانے جاتے ہیں, کان پر میوزک کی آواز آتی ہے, آپ کتنا بھی کہہ لیں, تھوڑی دیر کے لیے والیوم کم بھی اگر ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد پھر خود سے اونچا ہو جاتا ہے. سو یہاں تک تو ان اوائڈیبل ہو گیا. لیکن اپنے فون میں میوزک پلیئر خود آن کر کے, آئی ٹیونز خود آن کر کے, ہیڈ فون لگا کر میوزک سنتی ہوں, اینڈ اٹس مائی ہیبٹ. اب وہ جو لغو چیز تھی اب وہ مجھے گناہ کی طرف دھکیل رہی ہے. سو یہ آہستہ ایسی سیم از دا کیس ود ڈراما, سیم از دا کیس ود مارننگ شوز, سیم از دا کیس ود موویز. الٹیمیٹلی ہوگا کیا, آپ صرف دنیا پرست بن جائیں گے. مارننگ شوز آپ کو کیا بنا رہے ہیں, کتنا علم حاصل کر لیا آپ نے مارننگ شوز دیکھ کے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا پیپل دوز آر انوالو ان اٹ, اللہ ان کو ہدایت دے, اس لیے کہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم سب کے لیے ہمدردی رکھیں. سب انسان ہیں, کلو بنی آدم, سب آدم کی اولاد ہیں, اور ہمارے لیے ون لیول اپ سب مسلمان ہیں. بھٹکے ہوئے ہیں, غافل ہیں, ہم ان کو ابینڈن نہیں کر سکتے, ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ہم نے ان تک ہدایت پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے. لیکن آپ کی اور میرے لیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے. وی ہیو اے مچ بگر پلیٹ جس کے اندر ہم نے بہت کچھ ڈالنا ہے نیکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ نے اور میں نے اپنا وقت ایسے ضائع کر دیا تو نہ ہمیں انذار خود فائدہ دے گا اور نہ ہم دوسروں کے لیے اس انذار کو فائدہ مند بنا سکیں گے. سو غافل انسان وہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ چیز کو چھوڑ کر یوز لیس ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غافل پیدا نہیں کیا. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. یہ فطرت کیا ہے؟ دس از دا انٹرنل ڈسپوزیشن آف ایوری ہیومن بینگ, دا مورل کمپس. ہر انسان کے اندر بلٹ ان اللہ کی ایکنالجمنٹ موجود ہے. ہر انسان جانتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, جیو ہو یا بدھسٹ ہو, ہر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا یعنی ہر بچہ اسی انٹرنل کمپس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے کوئی انسان غافل پیدا نہیں کیا, تو پھر انسان غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیر آر لاٹس آف ریزنس. میں آپ کے سامنے 2-3 ریزنس رکھتی ہوں. ریزن نمبر 1, غفلت کا اینگل کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے انر کمپس کو اگنور کرتا ہے, جس کو آپ کہتی ہیں ضمیر کی آواز. ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا کرائٹیرین فکس کیا گیا ہے. کسی کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے, کسی نے کسی مولوی کی دعوت نہیں سنی, کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا, بٹ ہر انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. کسی کے رائٹ کو دے دینا اچھی بات ہے, کسی کا رائٹ سنیچ کر لینا بری بات ہے. اپنے ہاتھ سے محنت کر کے پیسہ کمانا اچھی بات ہے, کرپشن کرنا اور کسی کا مال چھین لینا بری بات ہے. دس از دا انٹرنل کمپس. انسان اپنی فطرت کو جب اگنور کرتا ہے تو انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور انسان اپنی فطرت کو کیسے اگنور کرتا ہے؟ باہر کے ماحول کے اثرات کی وجہ سے. باہر اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں, باہر اتنی رنگینی ہے, باہر اتنی انجوائمنٹ ہے کہ انسان کی فطرت دب جاتی ہے. انسان کو پونڈر کرنے کا, وقت لگانے کا, سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. خاص طور پر بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ, آپ کی اور میرے جیسے لوگوں کے لیے, اور خاص طور پر کراچی شہر میں رہنے والوں کے لیے کیا نیچر کی آبزرویشن ہے. بیچارہ گرے کلر کا تو آسمان نظر آتا ہے, نیلا آسمان بھی ہمیں شاید ہی کبھی نظر آتا ہے. پرندے بیچارے وہ منہ کھولے بیٹھے رہتے ہیں, آوازیں ان کی کم سنائی دیتی ہیں. جس وقت پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں فجر کے بعد, اس وقت ہم کمروں میں بند ہو کے سو رہے ہوتے ہیں. شام کے ٹائم پر ایک وقت ہوتا تھا کہ انسان باغ میں آ کے بیٹھتا تھا. اب گھر بھی چھوٹے ہو گئے, ہر گھر میں باغ نہیں ہے. اب جب ہر گھر میں باغ نہیں ہے تو لوگوں نے کہا چلو پارکس میں چلے جائیں. پارکس کا جو عالم ہے, ہر پارک آپ کو ایکسٹرا میریٹل افیئر اور پری میریٹل افیئر کی ایک کہانی سناتا ہوا نظر آتا ہے. تو شرم آتی ہے آپ کو اپنے بچوں کو پارکس میں لے جاتے ہوئے. ہر بینچ پہ 2 بیٹھے ہیں بے وقوفوں کی طرح, اور جس طرح سے بیٹھتے ہیں شوہر اور بیوی اس طرح سے نہیں بیٹھتے. جہاں جتنی بیویاں بیٹھی ہیں آپ اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پہ ایسے بیٹھتی ہیں, اپنے گھر کے اندر بھی ایسے نہیں بیٹھتے. آپ جب شادی کو 5 سال ہو جاتے ہیں تو بیچ میں ایک کشن چھوڑ کے بیٹھتے ہیں.
10 سال ہو جاتے ہیں تو کوشچن چھوڑ کے بیٹھتے ہیں. بٹ ہمارے ہاں نیچر آبزرویشن، پھر پارکس میں جانا آپ نے چھوڑ دیا، سو پھر نیچر کو کیسے آبزرو کریں گے؟ بارش ہوتی نہیں ہے، جب کبھی ہوتی ہے تو الحمدللہ زبان سے نکلتا ہے اور اللہ یاد آتا ہے. سو بڑے شہروں میں رہنے والوں کے لیے نیچر کو آبزرو کرنا ویسے ہی کم ہو جاتا ہے. تو فطرت کیسے ٹریگر ہوگی؟ بیٹھ کے سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اس شہر میں تیز گھڑی گزرتی ہے. آپ آبزرو کر کے دیکھ لیں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلی جائیں، باقی دنیا کی بات نہیں کر رہی اس لیے کہ باقی دنیا میں اور بھی ایسے شہر ہیں جو کراچی کی طرح تیز چلتے ہیں. بٹ اگر آپ پاکستان میں پنجاب میں چلی جائیں، آپ خیبر پختونخوا میں چلی جائیں، آپ بلوچستان میں چلی جائیں، اسلام آباد میں تو لگتا ہے ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا، مگر مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. لاہور میں بھی لگتا ہے ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے، بٹ کراچی میں گھڑی بہت تیز گزرتی ہے. سو جب نیچر نہیں ہے اور بیٹھ کر سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ہسل اور بسل ہے، تو پھر انٹرنل کمپس کی آواز کیسے آئے گی؟ فطرت کو کیسے سنیں گے؟ فطرت کو سننے کے لیے خاموشی چاہیے ہوتی ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے، دل کی خاموشی، ذہن کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے. اور ہم اگر زبانوں سے خاموش ہوتے بھی ہیں سو کانسٹنٹلی ہمارے فون بجتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی ہماری مصروفیت رہتی ہے. سو ہمارے پاس ایئر میں کانسٹنٹلی غفلت کا ماحول ہے، ڈسٹریکشنز ہیں.